صلوات بآواز بلند تلاوت نعرہ تکبیر۔ کافی حضرات تشریف فرما ہیں، کوشش کریں بل بآواز بلند نام ضرور لیں، اس لیے کہ رات کی اس پہر میں جتنی بلند آواز سے آپ نام لیں گے میرے خیال سے سوئے ہوئے لوگ بھی جاگ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زبان مل کے بآواز بلند نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، خاندان سیدہ پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابھی بھی سب بندوں نے درود نہیں پڑھا، کوشش کریں سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا جتنا ذہنوں میں مقام علی بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ دعا ہے اللہ بانیان کی صف ازا قبول و منظور فرمائے، آپ سب کو مالک عزت و شرف عطا فرمائے۔ بڑے میرے خیال سے بہت ہی بڑے بندے ہیں جو فرش ازا پہ بیٹھ کے آمین بھی نہیں کہہ سکتے۔ معصوم فرماتے ہیں جہاں مجلس شبیر ہوتی ہے اللہ اس جگہ کو قبہ حسین بنا دیتا ہے، اور اس کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ضرور ہوتی ہے۔ کوشش کریں کم از کم آمین ضرور کہیں۔ میں دعا آپ کے لیے مانگ رہا ہوں، مالک آپ سب کو عزت و شرف عطا فرمائے، آپ کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے، وارث زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے، اور امام علیہ السلام کے ظہور تلک ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ بحق سیدہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ واجب الاحترام بہت ہی قابل احترام شخصیت جناب نصرت عباس چانڈی صاحب تشریف فرمائے، اگر اجازت دیں تو دو چار باتیں اس گھر کی کر لیں کہ جن کی باتیں اللہ کرے تو قرآن ہو جاتا ہے۔ بالکل جلدی سے، میں بالکل کوئی لمبا پڑھنے کے چکر میں نہیں ہوں، میرا سفر زیادہ ہے، حکم تھا اس کی تعمیل ہو گئی۔ تھوڑی سی محبت کریں گے تو اس جملے پہ پتہ چل جائے گا کہ کتنا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، مگر نہ میرے بات تو شخصیت شریف فرما ہیں، وہ آپ کو جی بھر کے فضائل مصائب محمد وآل محمد یقیناً سنائیں گے۔ اسی بات سے وہ شروع کرتے ہیں۔ کائنات عالم میں جتنے بھی معجزات ہوئے ہیں، اردو تو پریشان تو نہیں ہوگے تسی، مہربانی فرمایا تھوڑی مدد کرو تو گل آسان ہو جائے دی۔ جتنے بھی معجزات ہوئے ہیں ان کی تحریر ہے، تصویر نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جناب موسیٰ عصا پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ بلند کرتے سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا، سر بھی پہ ہلاؤ تو گل پھر بھی مکمل ہے۔ عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے شفا ہو جاتی تھی، پاؤں کی ٹھوکر مارتے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مردہ محترم زندہ ہو جاتا تھا۔ جتنے بھی قرآن کے معجزات ہیں سب کی تحریر ہے، لفظ ہیں، شکل باقی نہیں ہے۔ مہربانی تھوڑی جنی فرماؤ تو گل پھر بھی مکمل ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، کائنات عالم میں واحد معجزہ وہ کعبہ کی لکیر ہے جس کی تحریر بھی باقی ہے، تصویر بھی باقی ہے۔ اللہ خیر آباد فرمائے ذرا، مہربانی حیدری، اللہ خیر آباد فرمائے۔ کل چونکہ جشن مولا کا گزرا ہے تو میں چاہ رہا ہوں دو جملے آپ کو ہدیہ کر دوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی کعبہ میں آئے یہ علی کی عظمت ہے، تسی اور بکل ٹائٹ کر رہی ہے تو کم ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ علی کعبہ میں آئے یہ علی کی عظمت ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے۔ میں جناب چانڈی صاحب کے حضور یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا شاہد ہے کعبہ میں علی آئے ہیں، یہ علی کی عظمت نہیں ہے، یہ کعبہ کا شرف ہے۔
میں دلیل دینے لگا ہوں. سرکار اگر علی کی اماں خود آتی تو یہ علی کی عظمت تھی. میں ایک بار پھر آقا اگر خود تشریف لاتی مخدومہ تو پھر علی کی عظمت تھی. آئی نہیں ہے تھوڑے تو سیانا مجمع ہی کوئی نہیں. سرکار آئی نہیں, بلائی گئی ہے. اس کی دلیل یہ ہے اگر خود آتی تو در سے آتی. دیوار کا پھٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ آئی نہیں ہے, بلائی گئی ہے. لفظ کھڑگا ممبر کی عزت کی قسم, 14 کی عصمت و طہارت کی قسم, علی کے نزول کی قسم, کتنی قسمت کا جملہ کھڑگا. اگر علی کی ماں کعبہ میں نہ آتی خدا کی عزت کی قسم ہے جہاں علی آتے وہی کعبہ ہو جاتا. مل کے بولو حیدری. کعبہ کیا ہے جناب؟ ایک ہی جملہ اور کہہ رہے کعبہ کیا ہے؟ مجھے مہربانی تو فرماؤ نا. نام حیدری, نام علی لکھ دو. خدا کی عزت کی قسم ہے جناب جبریل نے سرکار نام علی لکھا, ابھی لکھ کے فارغ نہیں ہوئے پھر اللہ کا حکم ہوا نام علی لکھا ہے زمین پہ, کسی آدم کے بچے کا قدم نہ جلدی کرو, اسی جگہ پہ ایک خیمہ رکھ دو, اسی جگہ پہ ایک خیمہ رکھ دو. معصوم فرمایا جہاں پہ خیمہ رکھا گیا تھا نا وہیں پہ ہی آج کعبہ موجود ہے. مہربانی فرما جناب, مہربانی فرما جناب, وہیں پہ ہی آج کعبہ موجود ہے. بعد میں وقت بدلتا گیا, جناب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا. تو آڑی طبیعت میں کہ گل بالکل ساری چھڑ دیتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بابا جی دور آیا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا جلدی کرو میرے محبوب علی کا گھر بناؤ. مہربانی فرمانا, علی کا گھر بناؤ. قرآن کہہ رہا ہے جناب ابراہیم, اسماعیل, جناب جبریل. ایک بار پھر رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, سیر بھی ہلاؤ تعداد ڈھیر ہے. جناب جبرائیل علیہ السلام. معصوم فرماتے جناب ابراہیم اینٹیں رکھتے, جناب اسماعیل پکڑاتے, گارا جناب جبریل اٹھاتے. ہر چہرے تے میری نگاہ ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے خدا کا گھر بنانے والے سرکار 3 علیہ السلام, ابراہیم, اسماعیل, جبرائیل. سیر تے ہلا سکتے ہو نا, ابراہیم, اسماعیل, جبرائیل, 3 علیہ السلام بنانے والے ہیں. مولوی عقل دا علاج کرانا, جس کا آنے کا گھر 3 علیہ السلام بنائے, اس میں آنے والا رضی اللہ کیسے ہو سکتا؟ مہربانی فرمایا جناب. یہ کعبہ, کعبہ کو عربی میں کعبہ کہتے ہیں. ہائے ہائے گل کرنی چاہنا اگر تھوڑی مدد کرو دے. میں رات کے اس ماحول میں میرے خیال میں 11 بجے پے نے, مینوں آکھیا کہ اسی بھی چانڈیو صاحب تشریف لائے ہون تے انہاں دا انتظار کرنا ہے. لو جی انتظار بھی مکمل ہو گیا, انہاں دی زیارت بھی ہو گئی. گل قیمتی کرنا چاہنا تے قبلہ نصرت صاحب داد تو بالا تر ہو کے کرنا چاہنا. خدا شاہد ہے کعبہ عربی میں اس کا معنی یہ ہے یہ جو آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا, خدا کرے میں کامیاب ہو جاؤں, یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا اس کو عربی میں کعب کہتے ہیں. نیمی تھانو کعبہ. فارسی میں وہ پلیٹ جس میں آپ سالن وغیرہ ڈال کے کھاتے ہیں اس کو بشکاب کہتے ہیں. کیوں؟ وہ درمیان میں سے نیچی ہوتی ہے. جہاں پہ آج کعبہ ہے نا, اگر پہلے گل سنی ہے تو نہ بولے, جن نہیں سنی تو پھر حق تو بن دے بھائی, بیٹا سمجھ کے آپ دعا فرمائیے گا. سرکار جہاں پہ کعبہ ہے نا یہ کائنات کا مرکز بھی ہے اور سب سے نیچی جگہ ہے. میں سوچتا رہا میرا مالک جہاں پہ علی آیا ہے وہ جگہ نیچے کیوں ہے؟ کچھ گلنا کرنا تعلق رکھتی ہیں, کچھ ویکھن نال. ہر بندہ نظر اللہ ناظر حسین دیکھے میرے پاس ہے. سرکار وہ جگہ نیچے کیوں ہے؟ کیونکہ آنے والا بلند ہے. یہ جگہ نیچے کیوں ہے؟ دیواریں بلند ہیں, پہاڑیاں بلند ہیں, بلڈنگیں بلند ہیں. پوری دنیا کعبہ سے ظاہراً بلند ہے. کعبہ نیچے والی جگہ پہ کیوں ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے میری سمجھ میں جو جملہ آیا ہے یہی آیا ہے. مالک چاہتا یہ تھا کہ میرے علی کی آنے کی جگہ کو کوئی یوں نہیں, ہر بندہ سر جھکا کے دیکھے. ہائے ہائے, جس کے آنے کی جگہ کو اللہ سر اٹھا کے دیکھنا برداشت نہیں کرتا, کسی بندے کو اس کے سامنے تخت پہ کیسے برداشت کرتا؟ مہربانی جناب. حیدری جناب بات ختم. میرے چھٹے امام سے پوچھے گا مولا یہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ لما سمیت الکعبۃ کعبۃ. مولا کعبہ کو کعبہ
کیوں کہتے ہیں سمجھے جناب نو بات. معصوم نے فرمایا یہ ہے زمین کا کعبہ, یہ ہے زمین کا کعبہ, ایک ہے آسمان کا کعبہ, بالکل اس کے نیچے ہے یہ زمین کا کعبہ. میں کوشش نہیں کر رہا, میں کل جناب نے سنا لاما, بالکل اس کے نیچے زمین کا کعبہ یہ ہے. تھوڑی سوچ تو پہلے ممبر چھاڑ دینا ہے. وہ ہے عرش کا کعبہ, اس کا نام ہے بیت المعمور. یہ ہے زمین کا کعبہ, یہ ہے بیت اللہ. سیکرٹری صاحب آگے بہ گئے سارا ویکھ لیا جملہ پھر سنو. یہ زمین کا کعبہ, بالکل اس کے اوپر عرش پہ ہے بیت المعمور. چونکہ اس کے 4 دیواریں 4 کونے, اللہ نے اس کی یہ شبیہ بنائی ہے. پوری دنیا شبیہ کو سجدہ کرتی ہے. اب تو پتہ چل گیا نا کہ شبیہ کی تعظیم کرنا کل بھی جائز تھا, سرکار آج بھی جائز ہے. پھر معصوم سے پوچھے گا مولا اس بیت المعمور کا کمال کیا ہے؟ جملہ دل تے لکھے, اس بیت المعمور کا بابا جی کمال کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا اس بیت المعمور کے اندر اللہ نے ہماری دادی زہرا کے نور کو رکھا. اس بیت المعمور کے اندر اللہ نے ہماری دادی زہرا کے نور کو رکھا. جو فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اللہ سیدہ کے صدقے میں ان کو عصمت عطا کرتا ہے. اور جو مومن یہاں ولائے علی رکھ کے 13 رجب کو اس کعبے کا طواف کرتے ہیں اللہ ان کی نسلیں پاک کر دیتا ہے. نسلیں حیدری. ایک بندہ کعبے کا طواف کر رہا ہے, کعبے کا طواف رہا ہے, مڑ کے کسی کو دیکھ رہا ہے. تھوڑی چپ تو صدقے سور ہوندی 600 سی پیچھے ہوندے تو مول پہ جانا. مہربانی فرمائے جناب بندہ کعبے کا طواف کر رہا ہے, مڑ کے کسی کو دیکھ رہا ہے. کئی بندے تو ہوندے جنہوں نے عادتاں نہیں بدل دیا. مڑ کے وہ دیکھتا ہے کسی نامحرم کو. عین اللہ نے دیکھا, تھوڑا موڑی کوئی نہیں, علی بادشاہ نے دیکھا. پاس آ کے علی بادشاہ نے ایک تھپڑ رسید کیا. جن علی مارے منہ پھر گئے, اندر غصہ کی تھا. غصہ کر کے سامی کے پاس گیا. سمجھ گئے ہو نا, انہیں تو بھی راضی ہو جایا کرو. وقت کے بادشاہ کے پاس گیا, جا کے کہنے لگا دیکھیں جی آپ کے ہوتے ہوئے مجھے علی نے مارا ہے. اصل میں یہ چاہتا تھا کہ علی کا نام لوں گا تو وہ اگے غصے والے نے سمجھتے گئے تو کم سٹارٹ ہو جاتا. خدا کی عزت کی قسم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں تو پہنچ گئے ہو نا, جب انہوں نے سنا نا کہ تھپڑ مارے ہیں بندے, انہوں نے من کے دسن آیا, انہوں نے مارے نا علی نے, ٹھیک کیتا بندے کا چہرہ لے گیا. میں شکایت لے کے آیا, اگو پہ اندر ٹھیک کیتا ہے. جناب ٹھیک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مہربانی فرمایا ہے جناب نے دیکھ کے اس کے طرف بندے کی طرف دیکھ کے کہا ٹھیک اس لیے کہا عین اللہ نے دیکھا ید اللہ نے مارا ہے. ہائے ہائے, عین اللہ نے حیدرید, عین اللہ نے دیکھا ید اللہ نے مارا. خدا کی عزت کی قسم ہے علی نے دنیا میں سزا دے کے دنیا کو سمجھا دیا تھا دنیا میں بھی سزا علی دیتا ہے, آخرت میں بھی سزا علی ابن ابی طالب ہے. اللہ آپ کے گھر آباد فرمائے, اللہ آپ کی نسلیں آباد فرمائے. جس علی کی اتنی شان ہے اس علی کی بیٹیوں کو لوگوں نے بڑا مارا ہے. وقت بدل گیا, زمانہ بدل گیا, بندے گلنا تو روندے نہیں. یوٹیوب نمبری فلاں بڑا فلاں چھوٹا. قبلہ سرکار چانڈیو صاحب آیت اللہ تہرانی ایک بات سنانی ہے آپ کو, اور خصوصاً آپ کے حضور ہدیہ کرنی ہے. آیت اللہ تہرانی بہت بڑا نام گزرا ہے. کون بندے سنے گلنا کن سنائے کتنے سنائے, بندے چست لگ گئے. بہت بڑے مرجع مجتہد اپنے وقت کے 70 مجتہد شاگرد ان کے سامنے بیٹھے. ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا, خود دروازے پہ بیٹھے. ذاکر نے اتنا کہا دخلت زینب ابن مرجانہ. میں نے پتا تم سمجھ نہیں آئی. بابا جی ذاکر آکھیا بی بی ابن زیاد دربار چ داخل ہوئی. قبلہ نے جملہ سنا, 90 سال کی عمر, تڑف تڑف کے بے ہوش ہو گئے. اتنا ماتم کیا.
बाबा जी बेहोश हो गए, मजलिस मेरे सीधी होगी, थोड़ी हंज आ गई, मजलिस सीधा ना आई है। खुदा दी इज्जत दी कसम, शागिर्द तलियां मलियां किबला नूं होश आया ते शागिर्द ने आके जाकिर ने मुसाहिब पढ़िया ही नहीं, ना बर्छी पढ़ी, ना तीर पढ़िया, ना कोई नेजा पढ़िया। जाकिर इतना ही आख्या ना, मैं बीबी दरबार च गई तो आप सुन के बेहोश हो गए। खुदा दी इज्जत दी कसम, जेड़ा दिल च कब्र हुसैन रखदा है ना, वो इत्थे ही वंड हो जाएगी भी मजलिस सुनन आया ते किन सुनन आया ते किवें सुनन आया है। खुदा शायद है चांडी साहब आयतुल्ला तेहरानी ने फरमाया, ओ मेरा शागिर्द तू इंसाफ नहीं कीता। ओदा जुमला सुनी, कौन किथे गई है जिदा कादर रज के परावा नहीं वेख्या, किदे सामने गई है। आप अंदाजा करो, खुदा दी इज्जत दी कसम, मेरे उस्ताद अल मुकर्रम अल्लाह मकामहु नब्बर मरकदहु बाबा जी सैयद रियाद हुसैन शाह जी रतवा वाले एक जुमला बड़ा ही प्यारा बार बार फरमाते सन। शाह जी सरकार फरमाया करते थे, ओ लोगो इंज किसे नबी दियां धीयां नहीं रुलियां जिवें अली दियां धीयां रुल के। एक मिनट होर पढ़ना है तो मजलिस मेरी मुकम्मल है, मैं कोई ना मरी नहीं, पैगाम सी जनाब तक पहुंच गया, मेरे हक की दुआ फरमाए, फिर कभी हाजिर हुए तो मजलिस मुकम्मल पढ़ लेंगे। खुदा की इज्जत की कसम है, इन्होंने इतना मारा, इतना मारा। एक जुमला हो रखा, मेरे उस्ताद फरमाते सन, वापस तो मदीने आई है ना तो सक्का वीर पे आंदा है, इन्हां चों ज़ैनब केड़ी है। हो थोड़ी हाय तो दायर कुर्बान करा। मैं जनाबे अजहर हसन अमरोवी साहब तक जुमला आखना चाहना, कदी किसी बंदे सुनिया हुए कि बेटी बाप के लाशे पे रो रही है ते किसे मार के उठाया होवे, पर या पंचायत दे बंदे हाय तो कर सकते ना। बाबा जी कदी किसे मार के उठाया होवे, जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। खुदा की इज्जत की कसम है, वो फरमाया करते थे, कप्पे गलते सकीना मुंह रख के बार बार पेंदी, बाबा इन्हां नूं आख तुसी टुर जाओ, मैं अबू जर दी बेटी वांगू तेनू कफन मंग के पवावांगी, बाबा तेनू दफन जरूर करां दी। माफ करे जुमला बड़ा सख्त है। अल्लामा फरमाते भी बाबा से ये बातें कर रही थी ना तो पहला ताजियाना शिमर कांड ते मारे, कप्पे गल चो आवाज पैंदी, मेरी जिंदगी च भी मार ना रहे हैं। अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमाए, अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमाए। मेरे टुर जान तो बाद भी मारदा रहे हैं, बात खत्म होगी। अल्लामा फरमाते हैं कि बीबियां बेपलान उठों पे बैठी, मैं डर के मुसाहिब पढ़ना कि मुसाहिब दी तौहीन ना हो जाए, थोड़ी हाय वास्ते मैं झूठ नहीं मार सकदा। अल्लामा फरमाते कातलां दियां धीयां ते नूहां महमला च बह गईयां ते अली दियां शरीफ धीयां, बाबा जी हाय ते कह सकदे ना, बेपलान उठां ते। एक शायरी सन ए रुकन दे नाल बुकन पिंड दे बाबा मंजूर शाह जी, वो मुरब्बू के मालिक थे। वो अंदर मैं आप पढ़दा सा गल बार बार मिंबर ते, बेपलान उठा ते बह गईयां, बेपलान उठा ते बह गईयां। वो अंदर मैं एक नौकर नूं आख्या उठ लैके आया, वो उठ लैके आया। शाह आख्या भी मैनू इहदे उत्ते बहाओ। बाबा जी 70-75 साल उम्र, मैनू गल उन्हें आप सुनाइए। अंदर मैं उठ ते बह गया तो मैं उठ दी कोहान नूं जफ्फा मार के ना इंज करके बह गया। अगू नौकर ने उठ उठाया, तेरा दिल है ना सख्त नहीं ना। आंदन नौकर ने उठ उठाया, आंदन 1 किला 1 एकड़ ये उठ दिस टुरिया ते मेरे हाथ छुट गए। आंदन मैं उठ तू डह पिया ते मैं रज के मातम कीता। नौकर हाथ ना पले, शाह जी क्यों मातम करते हो? शाह आखे भाई घरों आया तो रोटी खा के आया, पानी पी के आया, कातल नाल कोई नहीं, धीयां नाल कोई नहीं, हाय ते कर सकते हो ना। आंदन पिटिया इस वास्ते कुर्बान अली दियां धीयां तो हाथ बधे होए सांगा ते पुत्र सवार ने ते रो रो के आंदी सी चादर देओ, मैं थोड़े नबी दी धी रुड़ गई। अल्लाह